بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اب تک کی جو اہم ترین اطلاعات ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امریکی رپورٹس کے مطابق جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے اٹیک کیا ہے ایران کی گیس فیلڈ پہ، پارس جس کا نام ہے، بہت بڑی گیس فیلڈ ہے۔ ایران کا بہت حد تک انرجی کا اس کے اوپر انحصار ہے، یعنی 80% ایران کو کہا جاتا ہے کہ گیس یہاں سے ملتی ہے۔ جو بجلی کی ان کی پیداوار ہے اس کا ایک بڑا حصہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر حملہ ایک پیغام تھا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خبر آئی کہ یہ ایک ایسا پیغام تھا جو ایران کو بتایا گیا کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے اور آبنائے ہرمز کے اندر جو کنٹرول کر رہا ہے چیزوں کو وہ نہ کرے۔ لیکن کیا ایران نے یہ پیغام وصول کیا؟ ایران نے فوری طور پہ اس معاملے کے بعد ایک سخت وارننگ جاری کی تھی، اور ایک وارننگ انہوں نے دوبارہ جاری کی ہے، یعنی ایک حملہ کرنے سے پہلے، ایک حملہ کرنے کے بعد۔ دیکھیں، ایران نے یہ والا حملہ ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر ہماری تنصیبات پہ اٹیک کیا جائے گا تو ہم خطے میں باقی تنصیبات پہ بھی اٹیک کریں گے۔ پھر فوری طور پہ انہوں نے رد عمل دیا، وہ کیا دیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس رد عمل کے بعد ایران نے پھر وارننگ جاری کی ہے۔ ایران نے کہا کہ اگر اب دوبارہ ایسا کیا گیا تو امریکہ سے منسلک خطے کے تمام توانائی مراکز کو راکھ میں بدل دیا جائے گا۔ یہ ایران نے، وہ خودکشی پہ اترا ہوا ہے۔ ایک خودکش بمبار ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کو بھی مار لیتا ہے، سب کو مار لیتا ہے۔ اس پوری جنگ کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ شاہد ڈرون تھا، وہ بھی خودکش ڈرون تھا۔ یہ لڑائی خودکشی پہ ہے۔ سب سے پہلا بڑا خودکش حملہ جو ہے وہ آیت اللہ علی خامنائی نے کیا، کہ انہیں پتا تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، انہیں بتایا بھی گیا، انہوں نے کہا نہیں، میں جب شہید ہو جاؤں گا پھر میری قوم کھڑی ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ تو یہ ایران، پوری لڑائی کا جو ڈیزائن ہے ایران کا وہ خودکشی والا ہے۔ وہ کہہ رہا ٹھیک ہے آپ ہمیں تباہ کریں، ہم آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور امریکہ کی چودراہٹ نہیں رہے گی۔ اب یہ لڑائی اس انداز میں ہو رہی ہے۔ ایران نے کیا کیا اس کے بعد؟ ایران نے پہلے یہ وارننگ جاری کی کہ علاقے خالی کیے جائیں جہاں جہاں پہ آئل فیلڈز ہیں اور جہاں جہاں پہ گیس فیلڈز ہیں، اور اس کے بعد ایران نے جواب کے طور پہ جو اٹیک کیا، جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں، ایران کی جانب سے کنفرمیشن آ جائے گی، لیکن عرب ممالک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران نے کیا۔ قطر میں، سعودی عرب میں اور یو اے ای میں جو انرجی سائٹس ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور یہ شدید حملے اسرائیل کے اوپر بھی ہو رہے ہیں۔ جبکہ ابھی وارننگ جاری کی گئی ایران کی جانب سے کہ اسرائیل کی جتنی بھی ریفائنریز ہیں یا تیل سے منسلک، گیس سے منسلک جتنی ان کی مقامات ہیں وہ سارے خالی کر دیے جائیں، کیونکہ اب ایران وہاں پہ بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ قطر نے بتایا کہ وہاں پہ راس لافن جو گیس فیلڈ ہے اسے بڑا اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے ایرانی حملے کی وجہ سے۔ انہوں نے ایران کے بارے میں کہا، اور اس کے بعد قطر نے ایران کا جو سفارتی عملہ ہے انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹوں میں قطر کو چھوڑنے کا انہیں حکم جاری کر دیا کہ قطر کو چھوڑ کے چلے جائیں وہاں سے۔ اور انہوں نے بڑا زبردست قسم کا، سخت قسم کا مذمتی ایک بیان بھی قطر نے جاری کیا ہے۔ یو اے کی جو ابو ظہبی میں حبشان گیس فیلڈ ہے وہاں پہ اٹیک ہوا، اور اسے پھر یو اے نے بند کر دیا۔ یو اے نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ کافی نقصان ہوا، اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ پھر سعودی عرب کے بقول اس کی 2 ریفائنریز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، لیکن سعودی عرب نے انٹرسپٹ کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران نے سعودی عرب پہ جو اٹیک کیا وہ جان بوجھ کے اس نوعیت کا تھا کہ سعودی عرب نے اس کو انٹرسپٹ کر لیا اور اتنا نقصان نہیں ہوا۔ 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو ملبہ گرا میزائلوں کا نیچے، اس میں 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران کا جو کچھ بھروسہ بچا تھا وہ ان حملوں کے نتیجے میں چلا گیا، اور سعودی عرب نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہ تو آ گیا جناب ان کا سٹیٹمنٹ۔ اور کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہیں جو ایران نے کی ہیں فوری طور پہ آج کے دن میں، کیونکہ ایک ڈیٹا ہے میرے پاس، اس ڈیٹا کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایران نے پہلے دن بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے تھے، پھر 1-2 دن کے بعد ان حملوں کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ لیکن اگر آپ جنگ کا 17واں، 18واں، 19واں دن آپ دیکھیں تو یہ لگاتار میزائلوں اور ڈرون کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب امریکہ نے یہ اناؤنس کیا کہ اب ایران کے ہتھیار ختم ہو رہے ہیں، یا بہت تھوڑے سے ڈرون اور میزائل رہ گئے ہیں، یا 8% رہ گئے ہیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تو ایران نے ایک دم ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیا، اور اب ایران جو ہے وہ ڈرون بھی زیادہ مار رہا ہے اور میزائل بھی زیادہ مار رہا ہے۔ اور اس مرتبہ اس کے ڈرون اور میزائلز نشانے پہ اس لیے لگ رہے ہیں کہ خطے کا جو ایک انٹرسیپشن کا نظام تھا، دفاعی نظام تھا، فضائی دفاعی نظام، وہ کافی حد تک ایران نے پہلے ہی متاثر کر دیا ہے۔ ایران نے ریاض میں، سعودی عرب کا شہر ہے، وہاں پہ امریکی فائٹر جیٹس کا جو فیول ڈپو ہے
وہ بھی تباہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ یو اے ای کے المنہار ایئر بیس پر ایران نے ایک اور حملہ کیا ہے. اسرائیل کے بن گویریان ایئرپورٹ پر تباہی مچا دی ہے. وہاں پہ 3 طیارے بھی تباہ ہونے کی اطلاع آئی ہے. تو یہ ایران اپنی جو سٹرائکس ہے, جو حملے کی کیپیسٹی ہے, اس کو بڑھاتا جا رہا ہے. اور جس طرح ایران کے اوپر زیادہ حملے ہوتے ہیں, اسی طرح ایران واپس بھی زیادہ حملے کرتا ہے. اب ایران نے یہ کہا کہ دوبارہ اگر ہماری آئل کی یا گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ہم جواباً باقی سب کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے. یہ ایران کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب دیکھیں یہ کہتا ہے کہ ہماری سرزمین سے کوئی حملہ نہیں ہو رہا. یہی بات جو ہے وہ باقی ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین سے اٹیک نہیں ہو رہا. لیکن ان ملکوں کے اندر امریکن اڈے موجود ہیں اور امریکنز نے ان کو استعمال کیا ہے ایران کے خلاف لڑائی میں. جبکہ اسرائیل جو ہے وہ جتنے بھی حملے کرتا ہے وہ انہی ممالک کی فضائی حدود استعمال کر کے کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت گھوم پھر کے پوری دنیا کا چکر لگا کے آئے. وہ انہی ممالک کے اوپر سے آتا ہے. یعنی امریکی طیارے جو یو کے کی فضائی حدود سے اڑ کے جاتے ہیں لڑنے کے لیے, یورپین ممالک انہیں اپنی فضائی حدود نہیں دے رہے. جو یو کے سے امریکی طیارے, جیٹ طیارے لڑنے کے لیے آتے ہیں یا حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں, انہیں یورپی ممالک اپنی ایئر سپیس تو نہیں دے رہے. نہ سوئٹزرلینڈ نے دی ہے, نہ باقی ممالک دے رہے ہیں. اسپین ویسے ہی بہت خلاف ہو گیا ہے اور فرانس نے بھی جنگ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. تو جو امریکی جیٹ طیارے ہیں وہ ایک بہت لمبا چکر لگاتے ہیں سمندر میں, اور اس کے بعد وہ پھر گزرتے ہیں اٹلی, اسپین کے پاس سے پھر آگے اٹلی آ جاتا ہے, پھر یونان آ جاتا ہے. اس ایریا میں وہ اپنی ری فیولنگ کرتے ہیں جو ہوا میں ہو جاتی ہے. ری فیولنگ کے بعد وہ پھر جو میڈیٹرینین سی ہے وہاں سے داخل ہو جاتے ہیں اسرائیل کی حدود میں. اسرائیل سے آگے اردن, سعودی عرب اور پھر عراق. اس کے بعد وہ جا کر اٹیک کرتے ہیں ایران کے اوپر. تو سعودی عرب کی اور عراق کی اور اردن کی, ان ممالک کی جو فضائی حدود ہے اور اسرائیل کی, یہ استعمال ہوتی ہیں جب بھی ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے, اور یہ امریکہ استعمال کر رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یورپی یونین یا یورپی ممالک اپنی فضائی حدود امریکہ کو نہیں دے رہے. کئی ممالک اپنی فضائی حدود امریکہ کو نہیں دے رہے, لیکن عرب ممالک کی فضائی حدود امریکہ استعمال کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ دفاعی نقطہ نظر سے ان کے کچھ معاہدے ہیں, اور امریکہ سعودی عرب کا, یو اے ای کا, قطر کا, اردن کا, ان ممالک کا دفاع بھی کرتا ہے, اور انہوں نے آپس میں دفاعی معاہدے کیے ہوئے ہیں. بہرحال اس حملے کے بعد, یا یہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد کافی کشیدگی ہے, اور ایرانی وزیر خارجہ نے فوری طور پہ رابطے بھی کیے. حملہ کرنے کے بعد انہوں نے ترکی سے رابطہ کیا, سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا, مصری وزیر خارجہ سے رابطہ کیا, اور پاکستانی وزیر خارجہ سے بھی ان کی ٹیلی فونک بات ہوئی ہے. اور سعودی عرب نے فوری طور پہ ایک میٹنگ بلائی ان حملوں کے بعد کہ اب کرنا کیا ہے. ترکی کے وزیر خارجہ تھے اس میٹنگ میں, سعودی عرب کے وزیر خارجہ تھے, مصری وزیر خارجہ تھے, اور انہوں نے ٹیلی فونک رابطے بھی کیے ہیں مختلف